पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बड़े ज़ोर व शोर से जारी है और हमें खुशी है कि आप अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे लिए मुख्तस करते हैं, हमारी बात सुनते हैं और वो जो तहकीक और वो जो आदाद व शुमार हम बड़ी मेहनत से आपके लिए मुरतब करते हैं, आप उनके ऊपर गौर भी कर रहे हैं। उम्मीद है आप जिन मसाइल की, जिन मामलात की हम निशानदही कर रहे हैं, उम्मीद है आप उसके ऊपर सोच विचार भी करते होंगे और हमने जो आवाज़ उठाई है आप उसके हवाले से कुछ इक़दामात के बारे में भी गौर करेंगे। हुकूमती सतह पे अगर कुछ जूं रेंग जाए या कुछ पेशरफ्त हो जाए तो फिर क्या ही कहने। बहरहाल आवाज़ बुलंद करना हमारा काम, हक़ाइक़ को सामने लाना हमारा काम और फिर हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं उन पे तबसरा करना आपका काम और सोच विचार का अमल जारी रहे, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू के साथ मैं हाजिर हूँ। चीखने की, धाड़ने की, तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है और बिला वजह होनी नहीं चाहिए। आवाज़ बुलंद करने से आपका मौक़िफ़ सच साबित नहीं होता, या अगर मैं मान भी लूँ एक लम्हे के लिए कि आप मेरे अच्छे हमसाए नहीं हैं और आप मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, तो मेरी इस बात को तीसरा सुनने वाला ये समझेगा कि शायद मैंने आप पे तनकीद की या आप पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अगर यही बात कोई तीसरा मेरे बारे में कहे कि मुझ पे आप जुल्म कर रहे हैं, आप इंतहा कर रहे हैं, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप मेरे साथ दरोगोई कर रहे हैं, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, आप मुझ पे अरसा हयात तंग कर रहे हैं, या आप मेरे घर में दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो फिर बात में वज़न है। फिर बात को सुनना चाहिए और आप तक पहुंचाना चाहिए। आपसे मुराद अब अवाम है। तीसरे घर से आवाज़ आई है, तीसरे घर से एक ख़ास रिपोर्ट आई है, तीसरे घर से हक़ाइक़ पर मबनी दलाइल से भरपूर दलील आई है। इसको अब आप भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गौर करना पड़ेगा, सोच विचार करना होगा, इंसाफ करना होगा। दहशत गर्दी का बाज़ार जो गरम कहीं और हुआ और दहशत गर्दी कुछ और लोग कर रहे हैं, उनका असल चेहरा बेनकाब हुआ है, मैंने नहीं किया। तीसरा घर जिसका मैंने ज़िक्र किया, तीसरा फरीक जिस पे मैंने ज़ोर दिया और वो रिपोर्ट जिसका मैंने ज़िक्र किया, वो वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से आई। वॉशिंगटन पोस्ट का इदारा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आलमी इदारा, एक मौक़र अखबार, जरीदा, एक मुस्तनद आवाज़, दुनियाए सहाफ़त में एक मज़बूत किरदार का हामिल इदारा। अब ज़रा इस रिपोर्ट, मैंने ये कागज़ इसलिए उठाया है कि इसमें मेरे अल्फाज शामिल ना हो। मैंने बार बार आप पे ज़ोर दे के ये बात कहनी होती है, आपसे मुराद फिर अवाम, कि जिसने जो कहा है उससे बिल्कुल उसी तरह मिनो अन आप तक पहुँचाया जाए, अपनी राय शामिल ना की जाए। यही एक सहाफ़ी की पहचान होनी चाहिए और होती भी है, और यही असूल भी तकाज़ा करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने, मैंने ये पूरी रिपोर्ट बहुत तवील है और हक़ाइक़ से भरपूर है, भरी पड़ी है, और इसके एक एक जुमले पे बहस होनी चाहिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे 11 नकात इस रिपोर्ट के निकाले और एक एक लफ्ज़ पे निकाले हैं ताकि बासानी आप लोग समझ सकें। इस रिपोर्ट में ज़िक्र है रॉ की खुफिया मुहिम का, इस रिपोर्ट में ज़िक्र है उजरती कातिलों का, मकामी नहीं, बाज़ारी उजरती कातिल नहीं, या टपोरीज़ नहीं, इंटरनेशनल टपोरीज़ का ज़िक्र होगा। और ये मैंने नहीं कहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंटरनेशनल टपोरीज़ का ज़िक्र हुआ है। और टपोरी का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस मुल्क में इस्तेमाल होता है, ये आप जानते हैं। बॉलीवुड की फिल्में तो देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में तीसरा ज़िक्र है अफ़गानी हथियारों का। अफ़गानी से मुराद अफ़गानिस्तान, अफ़गानी हथियारों का।
اس رپورٹ میں ذکر ہے ٹارگٹ کلنگ کا، اس رپورٹ میں ذکر ہے مودی سرکار کی سرپرستی کا۔ یہاں پہ میں واضح کر دوں، ہم بھارت کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس دھرتی پہ موجود ہے، اس کا وجود ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بھارت کی مخالفت نہیں کرتے، ریاست کی مخالفت نہیں کرتے، یا مخالفت سے مراد تنقید نہیں کرتے، یا ہم برا بھلا نہیں کہتے، ہم حکومتوں کو ان کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یا وہ پالیسیاں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ برے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، لیکن اگر ان ممالک میں بری حکومتیں آ جائیں یا بری پالیسیز آ جائیں تو ان پہ بات تو کرنی پڑے گی نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حکومتیں بات بھی نہ کریں، مذاکرات کی میز پہ نہ بیٹھیں، ٹپورس کے ساتھ آگے بڑھیں، ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ آگے بڑھیں، افغانی ہتھیاروں کے ساتھ آگے بڑھیں اور خفیہ مہموں کے ذریعے آگے بڑھیں، تو اس پہ تو بات ہوگی، اور تیسرے گھر سے جب بات آئی ہے تو پھر ذکر تو کرنا بنتا ہے۔ اگر ہماری الفاظ سے آپ کی دل آزاری ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، تہذیب کے تقاضے کے ساتھ بات ہے، لیکن جب اتنا سارا کچھ ہو تو معذرت بھی نہیں بنتی۔ بہرحال اس واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں ذکر ہے دہشت گردی کا، دوسرے ممالک میں خفیہ قتل مہم کا۔ اس رپورٹ میں ذکر ہے بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجت دوول کے اعتراف کا۔ اس رپورٹ میں ذکر ہے بین الاقوامی تنقید کا۔ اردو اگر آپ کو میری مشکل لگے تو انٹرنیشنل کرٹیسزم اس کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھ لیجیے۔ اچھا، اس رپورٹ میں 10واں ذکر ہے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں سکھ رہنماؤں کے قتل کا۔ اس رپورٹ میں ذکر ہے وکاش یادو کا۔ یہ وکاش یادو کون ہے؟ آج کی رپورٹ میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے لیکن کم بتایا ہے، اور ان کے جو کام ہیں ان کے بارے میں زیادہ بتایا۔ ہم آپ کو وقت ملا تو ہم آپ کو وکاش یادو کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ یادو کا کچھ خاص ہی کنیکشن بنتا جا رہا ہے پاکستان سے۔ کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، اور کلبھوشن یادو کے بارے میں اگر میں یہاں تفصیل بیان کروں تو اس کے لیے ایک الگ وقت درکار ہوگا، بلکہ کئی پروگرام درکار ہوں گے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ تو اب ایک اور اس کہانی میں، دہشت گردی کی کہانی میں ایک اور کردار کا اضافہ ہوا کلبھوشن یادو کے بعد، اور وہ ہیں وکاش یادو۔ چلیے، یہ تو میں نے آپ کو 11 چیدہ نکات 1 ورڈز میں آپ کو بتا دی، اور اب اگر میں یہ رپورٹ پڑھنا شروع کروں تو میرے پاس ایک پلندہ ہے، ڈھیر ہے کاغذوں کا، جن کو صرف اگر میں دیکھ کے ہی پڑھنا شروع کروں تو اس کے لیے بڑا طویل وقت درکار ہوگا۔ مجھے فوری طور پہ تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور اس رپورٹ کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اس رپورٹ میں واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار ہے۔ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، میں بار بار واضح کر دوں، ہم آپ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ایک اچھے ہمسائے جیسے تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ تمہیدی الفاظ مجھے بار بار بولنے پڑتے ہیں اس لیے کہ ہم بار بار یہ کہتے رہیں گے، تب آپ بات سے انکاری کرتے رہیں گے، آپ مذاکرات کی میز پہ نہیں آئیں گے، آپ مسائل کو پرامن طریقے سے حل نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ لفظ دہراتے رہیں گے، ہمیں انہیں دہرانے میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور یہ ہماری کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ دلیل کی علامت ہے، یہ مضبوطی کی علامت ہے، ہمارے موقف کی علامت ہے، ہمارے پرامن رہنے کی علامت ہے، اور آپ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنے کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کس کی کمزوری کی علامت ہے؟ اس کا فیصلہ عوام کریں گے، ماسس کریں گے، وہ نیریٹو کرے گا جس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال عالمی جریدے نے بھارت کے تمام کرداروں کو بے نقاب کیا ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ رپورٹ، بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ 2 مرتبہ یہ لائن میں نے جان بوجھ کر زور دے کر پڑھی ہے۔ ہم نے غلطی نہیں کی، جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں ہم ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، زور دے کر رہے ہیں۔ ادارہ یہ لکھتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کئی افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ گزشتہ اپریل میں لاہور میں ایک ایسے شخص کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا
جس کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کو مینشن کیا گیا اور پھر فرار ہوا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں قیمتی وقت اور ہماری گفتگو زیادہ طویل نہ ہو۔ یہ واقعہ دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ رو کئی افراد کو پاکستان میں نشانہ بنا چکی ہے اور رو نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے خفیہ مہم چلائی، جس میں کئی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہلاکتوں کے حوالے سے آگاہ کر چکے ہیں، واشنگٹن پوسٹ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور پھر 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجے دوول نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا پاکستان کے حوالے سے اور اپنی اس خفیہ مہم کے حوالے سے وہ بھی واشنگٹن پوسٹ نے بتا دیا۔ انہوں نے یہ لکھا اخبار نے کہ اجے دوول نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے، لیکن ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ خفیہ ذرائع استعمال ہو رہے ہیں اور کب تک ہوتے رہیں گے مجھے آگے رپورٹ نہیں پڑھنی، میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، دوسرے ملکوں کا احترام کریں، سرحدوں کا احترام کریں، عام شہریوں کی زندگی کا احترام کریں۔ ابھی صرف لفظوں سے گزارش ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آپ کے خلاف ایک ایویڈنس ہے، مضبوط ایویڈنس ہے۔ عالمی سطح پہ آپ کی کارروائیاں بے نقاب ہو رہی ہیں، آپ کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ بھارت کو بھی بدنام مت کریں، اس خطے کو پرامن رہنے دیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔